ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، ماہ سفر المظفر کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اولیاء کرام کے متعلق عمومی طور پر چند باتیں عرض کیں۔ آج خاص طور پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق، آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کے متعلق ایک دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ اسی ہفتے آپ کا عرس پاک آپ کے مزار شریف پر لاہور میں ہو رہا ہے۔ سفر کی 18، 19 اور 20 کو ہر سال آپ کا عرس پاک ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے، آپ کے عقیدت مند، آپ سے محبت کرنے والے آپ کے عرس کی محافل اور آپ کے نام کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ سال ہم بھی
ایسے ہی ایک پروگرام میں حاضر ہوئے جہاں پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس اور آپ کی فاتحہ کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی پیدائش افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی اور سن تقریباً 400 ہجری، کچھ 1-2 سال کا فرق بعض مورخین نے لکھا ہے، لیکن تقریباً 400 ہجری کے قریب آپ کی ولادت شریفہ ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نسب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ حسنی اور حسینی سادات سے آپ کا تعلق ہے، یعنی آپ کے والد گرامی، ان کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبیٰ تک پہنچتا ہے اور آپ کی والدہ کا تعلق حسینی سادات سے تھا، تو اس اعتبار سے آپ حسنی اور حسینی سید 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ لیکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر سیرت اور آپ کی زندگی سے سب سے اہم بات اگر دیکھی جائے، میرے خیال کے مطابق وہ یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات پر اکتفا نہیں کر لیا کہ سادات گھرانے سے تعلق ہے، لوگ عقیدت کا اظہار کریں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، نذرانے بھی پیش کریں گے، بلکہ آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک مرتبہ اور مقام دیا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مرتبے اور مقام سے انصاف کیا جائے، علم دین حاصل کیا جائے، تصوف طریقت کی منزلوں کو طے کیا جائے اور اپنے آقا کے دین کی تبلیغ کی جائے۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر تصوف اور طریقت کی منزلوں کو طے کیا، اور یہ چیز بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے کہ تصوف اور طریقت پہ چلنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے اگر کوئی ریاضت اور مجاہدہ کرنے کی کوشش کرے گا تو شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہے۔ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، علم اور پھر اس پہ عمل، ریاضت، مجاہدہ، شریعت مطہرہ کی پابندی، علم کے مطابق عمل، یہی اسی کا نام طریقت ہے اور یہی تصوف ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کے مطابق عمل کیا کہ قرآن و حدیث کا، شریعت کا علم حاصل کر کے پھر پیر کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تصوف اور طریقت کی منزلیں طے کر کے پھر ساری زندگی دین کا علم اور دین کی اشاعت کے اندر، مخلوق خدا کی رہنمائی کے اندر آپ نے گزار دی۔ پیر کامل کا حکم ہوا آپ کو، چونکہ آپ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے، وہیں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی، تصوف کی، طریقت کی منزلیں طے کی، تو پیر کامل نے حکم دیا کہ لاہور چلے جاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سوچا کہ اس وقت آپ کے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی، جن کو حضرت میاں میر کہا جاتا ہے، وہ پہلے سے وہاں پر
موجود تھے، لیکن پیر کامل کا حکم تھا، آپ چل پڑے خشکی کے رستے، سفر کرتے ہوئے آپ لاہور پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے یہاں پہ، حضرت حسین زنجانی، جن کو میاں میر کہا جاتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تب آپ کو پتہ چلا کہ پیر کامل کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ سیٹ خالی ہونے والی ہے، تو وہاں آپ کو پھر بٹھایا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش جب لاہور تشریف لائے تو وہاں پہ مسلمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، اکا دکا مسلمان، جس طرح کہ حضرت میاں میر بھی وہاں پہلے موجود تھے، اور بھی مسلمان موجود تھے اور علماء بھی موجود تھے، کچھ مساجد بھی وہاں پہ بن چکی تھی۔ اکثریت تو ظاہر بات ہے کہ وہاں ہندوؤں کی تھی کہ پہلے ہندو ہی وہاں رہتے تھے، مسلمان تو باہر سے آئے اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو مسلمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، مساجد بھی کچھ بن چکی تھیں اور علماء بھی کچھ موجود تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو لاہور شہر کے یہ دروازے تھے، دروازوں کے اندر شہر تھا، آپ دروازے سے باہر ہی وہاں آپ نے ڈیرا لگایا، اور اس وقت دریائے راوی بھی اس کے قریب بہتا تھا یہاں پہ، تو دریائے راوی کے کنارے پر لاہور شہر کے دروازے کے باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، اور وہاں پہ آپ نے ایک مسجد بنائی، مسجد بنانی شروع کی، مسجد بنی تو کچھ لوگوں نے، بلکہ جو علماء بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ قبلہ کی ڈائریکشن درست نہیں ہے۔ اب چونکہ اس زمانے میں اب یہ ماڈرن جتنا سسٹم ہے یہ تو نہیں تھا، تو اندازے سے قبلہ کی سمت کا تعین کیا جاتا تھا، اور جس طرح پاکستان میں مشہور ہے کہ مغرب کی جانب قبلہ ہے، تو منہ طرف قبلہ شریف ہم نماز میں کہتے ہیں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں منہ طرف لیندے، تو وہ مغرب کی جانب وہاں مشہور یہ قبلہ ہے۔ لیکن اگر موجودہ جو سسٹم آ گیا اس سے اگر دیکھا جائے تو وہاں جو یہ سینٹرل پنجاب جو ہے، لاہور، فیصل آباد اور اس کے ارد گرد اگر تھوڑا سا دائیں بائیں بھی چلے جائیں، راولپنڈی سے ملتان تک، تو یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ قبلہ کی ڈائریکشن مغرب سے تھوڑی سی جنوب کی جانب ہے۔ مغرب 270 ڈگری بنتا ہے تو 10 ڈگری جنوب کی جانب یعنی 260 ڈگری پہ قبلہ وہاں پہ بنتا ہے۔ اب جو سسٹم جس طرح یہ کمپاس وغیرہ آ گئے ہیں، جس طرح ہالینڈ کا دیکھیں، ہالینڈ میں یہاں پہ ساؤتھ ایسٹ یعنی جنوب مشرق یہ قبلہ کی سمت ہے، لیکن بالکل ساؤتھ ایسٹ نہیں بلکہ اس سے 10 ڈگری ایسٹ کی جانب، یعنی ساؤتھ ایسٹ 135 ڈگری بنتا ہے، تو یہ 10 ڈگری اس سے 10-11 ڈگری یعنی 124-25 ڈگری یہ جو ہے ایگزیکٹ جو سمت ہے قبلہ کی۔ ویسے شرعی اعتبار سے یعنی اگر تو کوئی آدمی قبلہ شریف یعنی خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہے تو اس کے لیے تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا نماز میں ضروری ہے، اور جس کے سامنے کعبہ نہیں ہے، دور ہے، تو اس کے لیے قبلہ کی ڈائریکشن سمت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں علماء نے یہ کہا کہ 45 ڈگری کی گنجائش ہے، یعنی اگر ہالینڈ میں 125 ڈگری قبلہ کی سمت اور ڈائریکشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 ڈگری سے لے کر 125 تک یہ اس کے بائیں ہو گیا، اور 125 سے لے کر اس میں 45 اور جمع کر لیں تو 170 ڈگری تک، 170 اور 80 کے درمیان میں اگر منہ ہوگا تو نماز درست ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ 45 ڈگری سے زیادہ دائیں بائیں اگر منہ ہوگا تو پھر وہ نماز درست نہیں ہے، پھر قبلہ کی طرف منہ نہیں سمجھا جائے گا۔
تو اب لاہور میں بھی چونکہ 270 کی بجائے 260 ڈگری، تو اس میں 260 سے 45 ڈگری دائیں اور 45 ڈگری بائیں جو ہے وہ درست تھا۔ تو بہرحال جس طرح پہلے اگر بالکل انہوں نے مغرب کی طرف یعنی 270 ڈگری پہ مسجدیں بنی ہوئی تھیں تو بالکل درست تھی نماز، لیکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مسجد بنائی تو وہ دوسروں سے تھوڑی سی یعنی جنوب کی جانب قبلے کا رخ تھا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ علماء بھی تھے انہوں نے بھی اعتراض کیا، بھئی پہلے تو اتنی مسجدیں بنی ہیں، وہ تو بالکل مغرب کی جانب میں، انہوں نے تھوڑا سا رخ ادھر کیا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سب کو بلایا، دعوت کی، بات چیت ہوئی، آپ نے خود جماعت کرائی، جماعت کرا کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں سلام پھیر کے، تو سب علماء سے کہا بھئی سامنے دیکھو، سامنے سب نے دیکھا تو سامنے سب کو قبلہ نظر آ گیا۔ تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی جو قبلہ کی ڈائریکشن وہ بالکل درست ہے، ہمارا بھی درست ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا بالکل اس طرح درست ہے جس طرح آج اس کے 1000 برس بعد یعنی یہ جو ماڈرن سسٹم آ گیا اس کے ذریعے سے قبلہ کی ڈائریکشن کا تعین کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے 1000 برس قبل وہاں بیٹھ کے اپنے یعنی کرامت کے زور سے اس کا درست تعین کیا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ساری زندگی تبلیغ دین کے اندر گزری اور مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے آپ نے ساری زندگی صرف کی، اسی کے لیے وقف رکھی۔ اور آپ کی کتاب کشف المحجوب جو ہے وہ گویا طریقت اور تصوف کا ایک نصاب ہے کہ جس نے طریقت پہ چلنا ہے، تصوف پہ چلنا ہے، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھے، وہ نصاب ہے طریقت کا اور تصوف کا۔ ایک بات، بڑا مختصر وقت ہے، ویسے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم کی پابندی ہو، اور میرا خیال ہے 5 منٹ سے زیادہ کبھی بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا گیا ہے کہ ٹائم کی پابندی کریں، اچھی بات ہے، بالکل پابندی ہونی چاہیے، لیکن اتنی تھوڑی سی رعایت کر دیا کریں کہ اگر 1 منٹ 2 منٹ زیادہ سے زیادہ میکسیمم 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائیں تو تھوڑا سا آپ رعایت کر دیا کریں۔ تو ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، میں صرف ایک بات عرض کروں گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیمات میں خلوص پہ بڑا زور دیا کہ عبادت کے اندر خلوص ضروری ہے، بغیر خلوص کے یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اس پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے کہ بغیر خلوص کے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ عبادت کی مقبولیت کے لیے بنیادی شرط خلوص ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور مولا کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا۔ کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے روزہ رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور اس کے حکم پر عمل کرنے سے اس کی رضا حاصل ہوگی۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کے حکم پر عمل کرنے سے اس کی رضا حاصل ہوگی۔
تو کوئی بھی نیکی کا عمل جو ہے اس کے اندر یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ایک بڑی اہم حدیث پاک ہے جس کو حضرت امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر بھی روایت کیا، اور ترمذی شریف میں امام ترمذی نے اس کو تھوڑا سا یعنی بیان کے اندر بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں بہت سی ایسی روایات بھی ہیں کہ جو آپ نے دیگر صحابہ کرام سے سنی اور دیگر صحابہ کرام سے سن کر آگے آپ نے روایت کی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پہ حاضر ہوئے تو 3 سال حضور کی بارگاہ میں رہنے کا آپ کو موقع ملا، لیکن احادیث آپ کی سب سے زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتاً اپنے خصوصی نگاہ کرم سے آپ کو حافظہ بھی عطا کیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ چونکہ احادیث مبارکہ کے یاد کرنے میں بہت زیادہ حریص تھے، تو بہت سے صحابہ کرام سے بھی آپ نے روایات سنی، احادیث مبارکہ سنی اور ان کو آگے روایت کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیث سنائیں جو آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے اور سمجھی ہے۔ لیکن حدیث بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خداوندی کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے انتظار کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہوش آیا تو پھر ہم نے عرض کیا کہ آپ حدیث سنائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس گھر غالباً مسجد نبوی شریف کا ذکر ہوگا، یہاں پہ حدیث سنی ہے، کوئی اور نہیں تھا۔ پھر بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوسری مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیسرا نہیں تھا۔ پھر بے ہوش ہو گئے، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے حدیث بیان کرنے سے پہلے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث بیان کی، ارشاد فرمایا فقال حدثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوگا، لیقضی بینہم، تاکہ بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرے، یعنی قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ ہر شخص، ہر آدمی گھٹنوں کے بل ہوگا، خوف خداوندی کی وجہ سے اس حساب کتاب کی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، گھٹنوں کے بل ہر آدمی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 آدمی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک ہوگا عالم دین، قاری قرآن، ایک ہوگا وہ جو میدان جنگ میں قتل کیا گیا، اور ایک جس کے پاس مال و دولت تھا اور دنیا میں اس نے مال و دولت بڑا خرچ کیا تھا۔ اب یہ تینوں کام
بظاہر دیکھے جائیں تو سب سے جو اچھے اعمال ہیں ان میں سے ہیں کہ کوئی آدمی علم دین حاصل کرے اور علم دین کو پھیلائے آگے، اور کوئی آدمی میدان جنگ میں جان کا نذرانہ دے دے، اور کسی کے پاس مال ہو تو مال کو خرچ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالیں تو سیدھا دل پہ پڑتا ہے، وہ جیب میں نہیں دل پہ جاتا ہے، تو مال خرچ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو تینوں ایسے کام ہیں جو بڑے بظاہر یعنی حقیقتاً بہت ہی نیک کام ہیں۔ تو یہ تین آدمی حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو چونکہ ان کی ترتیب روایات میں مختلف ہے کہ پہلے کس کا ذکر ہے، دوسرا کس کا ذکر ہے، تیسرا کس کا ذکر ہے، یعنی راویوں نے اس کو روایت بالمعنی کرتے ہوئے کبھی ایک شخص کا پہلے ذکر کیا، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا۔ تو بہرحال ترمذی شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو پیش کیا جائے گا، یعنی تین آدمی ہوں گے، رجل جمع القرآن و رجل قتل فی سبیل اللہ و رجل کثیر المال فیقول اللہ للقاری، وہ آدمی جو قاری قرآن عالم دین ہوگا، یہاں ترمذی شریف میں سب سے پہلے اس کا ذکر ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے اس کی تعلیم نہیں دی جو میں نے اپنے رسول پہ نازل کیا، یعنی قرآن پاک کی۔ تو وہ عرض کرے گا یا رب ذوالجلال تو نے کرم کیا، مجھے علم دین کے دولت سے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پھر تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا رب ذوالجلال میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو پڑھایا اور دن رات قرآن پاک کی تعلیم دیتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے کیا کیا؟ عرض کرے گا یا رب ذوالجلال تیری خاطر ہی، تیری رضا کے لیے ہی تو سب کچھ کیا ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں بھائی دیکھو کتنا اچھا قاری ہے، کتنا اچھا مقرر ہے، کیا نکتے بیان کرتا ہے بھائی، دیکھو بھائی ہر وقت تبلیغ میں لگا رہتا ہے، یعنی لوگوں سے تعریف وصول کرنا، لوگوں سے مال و دولت وصول کرنا، یہ تیرا مقصد تھا۔ میری رضا تو مقصود نہیں تھی، تیرا مقصد تو لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنا اور مال جمع کرنا تھا، اور وہ تو ہو گیا۔ دنیا میں جو تیرا مطمع نظر تھا، جو تیری خواہش تھی، وہ تو پوری ہو گئی۔ تو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذِبْتَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لَهُ كَذِبْتَ، فرشتے بھی گواہی دیں گے ہاں تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد لوگوں کو دکھانا تھا، واہ واہ حاصل کرنا تھا، اور وہ تو ہو گیا۔ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ جس نے مال و دولت خرچ کیا، مال و دولت اس کے پاس تھا اور اس نے خرچ بھی کیا بظاہر نیک کاموں میں، غریبوں مسکینوں کو رفائی کاموں میں بھی خرچ کیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں نے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا رب ذوالجلال تیرے رستے میں نے غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا، اور میں نے یہ کیا، میں نے اسپتال بنایا، میں نے سڑکیں بنائی، میں نے یہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ تو اس لیے تھا کہ کہا جائے کہ بڑا سخی ہے بھائی، لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، تعریف کے لیے کہ لوگ تعریف کریں بھائی دیکھو کتنا سخی ہے، کتنا مال خرچ کرتا ہے، تو وہ تو ہو گیا، لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی، تیرا اخباروں میں فوٹو آتے تھے، آج کے دور میں کہہ لیں کہ
سوشل میڈیا پہ تیری بڑی تعریف ہوتی تھی، لوگ تیرے فوٹو دیکھ کے لوگ واہ واہ کرتے تھے، تو وہ تو ہو گیا، جو تو چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا، میرے لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذِبْتَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لَهُ كَذِبْتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا بظاہر، یعنی میدان جنگ میں، جس نے جب اپنی جان پیش کی، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا یا رب ذوالجلال تیرے دین کی خاطر میں نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے گیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے بھائی، قاتلت لأن یقال جری، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بہت طاقتور ہے، اور وہ تو لوگوں نے بڑی تعریفیں کی تھی، جو تو چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا، میرے لیے کیا کیا ہے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذِبْتَ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لَهُ كَذِبْتَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے تو نے کیوں کچھ نہیں کیا، تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، پھر اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کے۔ اب دیکھیے بظاہر جو سب سے اچھے کام ہیں ان میں سے یہ 3 کام ہیں، لیکن مقصد ریاکاری اور دکھلاوا، لوگوں سے داد وصول کرنا تھا، وہ تو دنیا میں ہو گیا سارا کچھ، تو آخرت کے لیے ان کا کوئی عمل وہ فائدہ مند نہ ہوا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ ریاکاری کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے، ہیں مسلمان ہی، اور مسلمان جو ہیں بالآخر ان کی بخشش بھی ہوگی، لیکن جو نیک اعمال بظاہر انہوں نے کیے تھے، نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، خلوص نہ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری ہونے کی وجہ سے بڑے اچھے اعمال، تو وہ ان کو فائدہ نہیں دیا اس نے، اور سب سے پہلے ان کا حساب ہوا اور ان کو سب کے سامنے جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ خلوص بنیاد ہے کسی بھی عمل کی، اس کے بغیر کوئی عمل آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جس طرح ایمان کے بغیر کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہے، اسی طرح خلوص بھی بنیادی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے۔ اگر ایمان نہیں تو بظاہر کتنا ہی اچھا عمل ہے، وہ دنیا میں تو اس کا انسان کو صلہ مل جائے گا، آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایسے ہی خلوص بھی سب سے بنیادی شرط ہے کسی بھی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اور آخرت میں نفع مند ہونے کے لیے۔ اگر خلوص نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔